حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو حضور مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کے لائے۔ سراقہ بن مالک اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ جب اس کو پتہ چلا نا جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انعام میں 100 اونٹ رکھے گئے ہیں تو یہ اپنے قبیلے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت پریا پنچایت ہو رہی تھی تو اس نے گھر کے دوسرے دروازے سے خاموشی کے ساتھ اپنی لونڈی کو کہا کہ گھوڑا تیار کرو، اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ لوگوں کو بتایا ہی نہیں تاکہ کوئی کسی اور کے ہاتھ یہ انعام نہ آ جائے، صرف میں انعام لوں۔ سراقہ بن مالک نے وہ سواری لی، حضور کے پیچھے چل دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سراقہ بن مالک آ رہا ہے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنے دو اس کو۔ قریب آیا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ جو ہی حضور نے دعا کی، سراقہ بن مالک کی جو اونٹنی تھی یا گھوڑا تھا وہ زمین میں دنس گیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ، ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں، میں واپس چلا جاتا ہوں، میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، زمین نے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سراقہ جی حضور، فرمایا تو میرے پیچھے چڑھا ہوا ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے، میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق ایران کو فتح کرتے ہیں، تو ایران کو جب فتح کرتے ہیں تو بہت سا مال کسرا کا قبضہ میں آتا ہے اور مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضور کیوں گھوم رہے ہیں؟ فرمایا کسرا کے کنگن تلاش کر رہا ہوں۔ تلاش کر کے فرماتے ہیں سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ حضور میں حاضر۔ فرمایا ہاتھ ادھر کرو۔ ہاتھ پکڑتے ہیں، وہ سونے کے کنگن جس سونے کو میرے آقا نے مرد کے لیے حرام قرار دیا، وہی سونا حضرت سراقہ بن مالک کے لیے حلال قرار دیا جا رہا ہے۔ شریعت وہ ہے جو میرے آقا فرمائے، دین وہ ہے جو میرے آقا فرمائے۔ سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں کنگن ڈالے جاتے ہیں، وہی سونا دوسرے مرد کے لیے حرام ہے، سراقہ بن مالک کے لیے حلال ہے۔ حضور علیہ السلام نے کتنے سال پہلے یہ خبر دے دی کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر کی خلافت میں وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں آتے ہیں۔